السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، مسلمانوں کے تمام گھرانوں میں قرآن کریم موجود ہوتا ہے اور تمام مسلمان اس کی تعظیم اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے باشعور بچے اور بچیاں بھی اس کا احترام کرتی ہیں، اس کو سینے سے لگا کر رکھتی ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کسی جگہ سے اٹھاتے ہوئے، کسی جگہ پر رکھتے ہوئے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کریم بڑوں سے بھول چوک میں اور بچوں سے نادانی میں گر جاتا ہے۔ اب جیسے ہی قرآن کریم گر جاتا ہے تو بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ قرآن کریم سے ان کو دلی محبت ہوتی ہے، دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ان کے دل پر رنج ہوتا ہے، ان کے دل پر بار آتا ہے، ایک بوجھ آتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں، ان بعض لوگوں کے پریشان ہونے کی وجہ غلط معلومات بھی ہے جو سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ چند باتیں مشہور ہیں کہ جب گھر کے کسی فرد سے قرآن کریم گر جاتا ہے تو اب اس گھر کے اوپر بلائیں اور مصیبتیں منڈلانے لگتی ہیں، اس گھر کے لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ تو بیچارے لوگ ڈر کی وجہ سے علماء سے تو آ کر پوچھتے نہیں ہیں، تو لوگوں کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ طور طریقے کیا ہیں؟ ایک مخصوص طریقے سے قرآن کریم کو تولتے ہیں، اس کے برابر وزن کر کے اناج، چاول یا آٹا یا کوئی اور چیز صدقہ کرتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے ان تمام باتوں کا کہ قرآن کریم اگر گر جائے تو اس کا وزن کر کے اس کے برابر آٹا یا اس کا وزن کر کے اس کے برابر اناج یا اس کے برابر وزن کر کے کوئی اور چیز صدقہ کرنا، یہ تمام باتیں بے اصل، بے بنیاد اور غلط ہیں۔ شریعت مطہرہ سے دور دور کا بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ بعض حضرات جو اس موقع پر حضرات علماء سے رجوع کرتے ہیں، کوئی آ کر کے پوچھتا ہے، کوئی فون سے پوچھتا ہے کہ اگر قرآن کریم گھر میں بچے سے یا بڑے سے گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا جرمانہ کیا ہے؟ تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم گر جانے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ گناہ کے کام پر ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا نادانی میں، بھول چوک میں ایمان والے کے ہاتھ سے گر جانا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ تین باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے اٹھا لیا ہے، یعنی تین طرح کی چیزوں پر، تین طرح کی باتوں پر اللہ کی جانب سے کوئی مواخذہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلی بات ہے چوک، دوسری بات ہے بھول، اور تیسری بات ہے زبردستی کرایا ہوا کام۔ چوک یہ ہے کہ کوئی شکاری جنگل میں کسی خرگوش کو خرگوش سمجھ کر کے گولی چلائے، قریب جا کر دیکھے تو پتہ چلے کہ کسی انسان کو گولی لگ گئی، تو یہ چوک میں ہوا، تو اس لیے اس قتل پر قتل کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ دیت اس پر بھی لازم آئے گی۔ دوسری چیز ہے بھول۔ بھول بعض عبادات کے اندر تو ایسی ہے کہ اس سے عبادت میں بھی خلل نہیں آتا، عبادت بھی نہیں ٹوٹتی اور گناہ بھی نہیں ملتا۔ جیسے روزے دار کا روزے کی حالت میں ایک مرتبہ یا انیک مرتبہ کچھ کھا لینا، کچھ پی لینا، نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ البتہ بعض عبادات ایسی ہیں کہ بھول سے ان میں عبادت خراب ہو جاتی ہے، عبادت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے نمازی کا کسی سلام کرنے والے کا جواب دے دینا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جواب دے دیا، تو عبادت تو اس بھول سے ٹوٹ جائے گی، لیکن اس بھول پر بھی اللہ کی جانب سے کوئی مواخذہ، کوئی گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے زبردستی کرایا ہوا کام۔ کسی شخص کو دو چار لوگ پکڑیں، زد و کوب کریں، مار پٹائی کریں، جان سے مارنے کی دھمکی دیں اور کہیں کہ فلاں کو طلاق دو۔ اگر وہ جان بچانے کی خاطر طلاق دے دیتا ہے تو طلاق تو اگرچہ پڑ جائے گی، لیکن چونکہ جان بچانے کی خاطر اس نے طلاق دی ہے، زبردستی اس نے طلاق دی ہے، تو اس طلاق دینے پر
اس کو کوئی گناہ کوئی مواخذہ اللہ کے یہاں اس سے نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں حدیث شریف کی روح سے جن پر اللہ کی جانب سے کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 1 چوک، نمبر 2 بھول، اور نمبر 3 زبردستی کرایا ہوا کام۔ اب جب مسلمان کے ہاتھ سے قرآن کریم گرتا ہے تو اس کی 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ بات تو مسلمان سے بعید ہے کہ وہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے قرآن کریم کو گرے گا۔ یا تو چوک ہوگی تب گرے گا، یا پھر بھول ہوگی تب گرے گا، اور یہ دونوں باتیں میں عرض کر چکا ہوں حدیث کی روح سے اللہ کی جانب سے معاف ہیں، ان پر اللہ کی جانب سے کوئی مواخذہ، کوئی گناہ نہیں ہے، اور کفارہ جو ہوتا ہے وہ گناہ کا ہوتا ہے۔ جب ان دونوں چیزوں پر گناہ ہی نہیں تو کفارہ بھی نہیں۔ البتہ بعض حضرات پر جو قرآن کریم سے دلی لگاؤ اور محبت کی وجہ سے دل پر ایک بار سا پیدا ہو جاتا ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے قرآن گر گیا، تو ایسے حضرات اگر کچھ روپے صدقہ، کوئی چیز خیرات یا کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو وہ کر سکتے ہیں، بلکہ ایسے موقعوں پر کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ مشورہ یہ مسئلے کی روح سے نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے اطمینان کے لیے ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں سماج میں، معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سماج کے اندر سے جو خواہ مخواہ کی باتیں، بے بنیاد باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان پر کسی نہ کسی درجے میں روک تھام ہو سکے اور لوگوں کو معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔